السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو پیارے بچوں، اس سے پہلی ویڈیو جو ہم نے بنائی تھی اس میں ہم نے حمد نظم جو ہے وہ پڑھی تھی۔ حمد ایک ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کی صفات بیان کی جاتی ہیں۔ آج کا ہمارا جو نظم ہے وہ ہے سال اول کی اردو کتاب کا حصہ 2 میں سبق نمبر 2 یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، نعت اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، ان کے اوصاف بیان کی جاتے ہیں، ان کے خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ پوری کائنات انہی کی بدولت جو ہے وہ معرض وجود میں آئی۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف یعنی سال اول کے حصہ 2 کے سبق نعت کی طرف۔ تو چلے بیٹے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا جو ہے وہ اشعار ہیں جو ترتیب دیے گئے ہیں جن کو ہم نے پڑھنا ہے اور ان کو پڑھ کر ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نعت یعنی سبق کو پڑھ کر بچے جو ہیں وہ ہم آواز الفاظ کی پہچان کر سکیں گے، اپنا نام لکھ سکیں گے، 1 منٹ میں جو ہے وہ کم از کم 10 جو ہے وہ کثیر الاستعمال الفاظ جو ہے وہ بول سکیں گے، الفاظ سن کر جو ہے وہ لکھ سکیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ روزمرہ کی اشیاء کو استاد کی رہنمائی میں ان کو جملوں میں استعمال کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت حاصل کر سکیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ ہم پاک نبی کی امت ہیں، وہ الفت کرنے والے ہیں، یعنی شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ ہم پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، ہم ان کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ الفت کرنے والے ہیں، وہ ہر ایک سے محبت کرنے والے ہیں، ہر ایک سے پیار کرنے والے ہیں، خواہ کو ان کا جاننے والا ہے، خواہ کو ان کا جو ہے وہ دشمن ہے، وہ ہر ایک سے محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ ہم ننھی منی جانوں پر وہ شفقت کرنے والے ہیں، یعنی ہم وہ محض جو ہے وہ انسانوں پر ہی نہیں، کیونکہ رب کائنات نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پیدا فرمایا تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر۔ وہ ہم پر شفقت کرنے والے ہیں، وہ ہم پر شفقت کرنے والے ہیں، یعنی کہ وہ ہر ایک پر شفقت کرتے تھے، ہر ایک پر جو ہے محبت و پیار سے پیش آیا کرتے تھے۔ اگلے شعر میں کیا شاعر کہتے ہیں، وہ سیدھی راہ دکھاتے ہیں، ہر پیاری بات بتاتے ہیں۔ ہم کو سیدھی راہ دکھانے والے وہی ہیں۔ آپ کی آمد سے قبل جو ہے پوری کائنات جو ہے وہ کفر میں ڈوبی ہوئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نہیں تھی، بتوں کو پوجتے تھے، کہیں پر جو ہے درختوں کی عبادت ہوتی تھی، کہیں پر سورج کی عبادت کی جاتی تھی، کہیں پر چاند و ستاروں کی جو ہے پوجا کی جاتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بھٹکے ہوئے کو جو ہے وہ سیدھی راہ پر لے کر آئے۔ اسی لیے تو ہم 5 وقت نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کی جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں کہ اے رب العالمین ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ تو چلتے ہیں وہ ہر پیاری بات بتانے والے، یعنی ہم آج جو محبت پیار و خلوص سے جو ہم ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کرتے ہیں، پیار سے پیش آتے ہیں، یہ آپ ہی کی بدولت ہے، ورنہ ان سے قبل انسان جو سفاک تھا، بڑا ظالم تھا، جابر تھا، اپنے مقصد کے لیے جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ ان پہ ظلم کرنے سے گریز نہیں کرتا تھا، قتل کرنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو جو ہے وہ نرم گوشہ عطا فرمایا، نرمی سے پیش آنے کا جو ہے سلیقہ عطا فرمایا۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہم ان کی جو ہے وہ پیروی کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ جیسے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جانوں، تمہاری اولاد، تمہارے والدین اور مال و اسباب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، یعنی ہم اس وقت جو ہے کامل ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدق دل سے محبت نہ کریں اور ان کی اطاعت نہ کریں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اطاعت کرو اللہ کی اور نبی کی اگر تم فلاح چاہتے ہو تو۔ ہم سب سے اچھی امت ہیں، ہم پاک نبی کی امت ہے۔ کائنات میں بہت ساری امتیں ہیں کیونکہ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے۔ ہر نبی نے جو ہے اپنی اپنے دور کی قوموں کو جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچایا، اس لیے وہ اس نبی کی امت کہلاتی ہیں۔ بعد از جب نبی اس دنیا سے گزر گئے تو وہ امتیں جو ہے وہ بھٹک گئیں، پھر کفر کا جو ہے وہ راستہ اختیار کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمام عالمین کو جو ہے تمام انسانوں، جانوروں، چرند پرند ہر ایک پر شفقت کرنے والے تھے، ہر ایک کو جو ہے وہ راہ راست پر لے کر آئے۔ وہ نہ صرف انسانوں بلکہ حیوانوں پر بھی شفقت کرتے تھے۔ آپ ہی کی ذات وہ ہے کہ جن کی بدولت یہ پوری کائنات ہے وہ وجود میں آئی، آپ ہی کی ذات بدولت ہے کہ جن پر کامل ایمان لانا ہمارا جو ہے وہ فلاح کا باعث ہے۔
ہم تبھی نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اس پاک نبی کی امت ہیں جس کی پاکیزگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی کتاب میں فرمایا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں، کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ کی صداقت کے بارے میں بھی اللہ نے آپ کی جو ہے صداقت کے بارے میں فرمایا ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ۔ چلتے ہیں نئے الفاظ کی طرف اور دیکھتے ہیں ان کے معنی کیا ہیں۔ امت، نبی کو ماننے والے، ننھی منی چھوٹی سی، الفت محبت، اطاعت فرما برداری، حکم ماننا۔ چلتے ہیں اس سبق کی مشق کی طرف تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے سوالات جو ہے وہ کیے گئے ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ درست لفظ چن کر مصرع مکمل کریں۔ پیارے بچوں، ہم نے پہلے جو ہے وہ نعت پڑھی ہے، اس میں پورے جو اشعار تھے، یہاں مشق میں جو ہے وہ اس نے کچھ الفاظ جو ہے وہ اچک لیے ہیں، چھوڑ دیے ہیں، خالی جگہ جو ہے لے کر آیا ہے۔ اس میں ہم نے آگے دیے ہوئے الفاظوں میں سے الفاظ کا انتخاب کر کے اس کو پر کرنا ہے۔ تو کیسے کرنا ہے، چلتے ہیں مشق کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ خالی جگہ کرنے والے، آگے دو الفاظ دیے گئے ہیں بیٹا، ان میں دیکھیں بھی کون سا جو ہے وہ لفظ یہاں پہ لگتا ہے، کیونکہ پیچھے ہم نے نعت ہے پوری پڑھی ہے، اس میں محبت کا لفظ آیا ہے یا شفقت کا آیا ہے۔ تو چونکہ ہم نے دیکھ پڑھا ہے شفقت، تو یہاں ہم کون سا لفظ لگائیں گے، شفقت۔ ہر خالی جگہ بات بتاتے ہیں، پیچھے ہم نے بیٹا نعت میں پڑھا ہے کہ ہر پیاری بات بتاتے ہیں، تو یہاں پر خالی جگہ مشق میں دو الفاظ دیے گئے ہیں، اچھی یا پیاری، چونکہ ہم نے مصرے میں پڑھا تھا پیاری، تو اس یہاں پر ہم کون سا لفظ لگائیں گے، پیاری۔ ہم ان کی خالی جگہ کرتے ہیں اطاعت یا محبت، ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی ہم ان کا حکم مانتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، تو تبھی تو ہم جو ہے وہ سچے مسلمان کہلاتے ہیں۔ ہم پاک خالی جگہ کی امت ہیں۔ پیچھے ہم نے بیٹا پڑھا ہے رسول پڑھا تھا یا نبی، ہم نے نبی پڑھا تھا، اس لیے یہاں پر بھی ہم نبی کا لفظ لگائیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ الف، ہمیں سیدھی راہ کس نے دکھائی؟ پیارے بچوں، ہم بھٹکے ہوئے تھے، دنیا میں کہیں پر بھی اللہ کی اطاعت کرنے والے نہ تھے، کہیں پر کچھ اور تھا، کہیں پر بتوں کو پوجا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں سیدھی راہ دکھائی۔ تو ہمیں سیدھی راہ کس نے دکھائی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ہم کس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں؟ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ ہمیں ہر پیاری بات کون بتاتے ہیں؟ ہمیں ہر پیاری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں۔ چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پوچھا گیا ہے اور کون سا سوال کیا گیا ہے۔ نعت کے الفاظ میں کوئی سے 5 درست تلفظ سے پڑھیں اور املا تیار کر کے لکھیں۔ پیارے بیٹا، ہم نے جو نعت پڑھی ہے اس میں جو مشکل الفاظ ہیں جن کو لکھنے میں ہمیں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، املا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ لفظ ہم زبانی لکھیں، یعنی بغیر دیکھے لکھیں، تاکہ ہمیں اس کے لکھنے کا فن آ سکے، صلاحیت ہم میں آ جائے۔ تو ان میں سے مشکل الفاظ ہیں وہ دیکھ کر لکھیں اور پھر اس کی جو ہے وہ مشق کریں تاکہ ہمیں اس کو لکھنے میں مہارت حاصل ہو جائے۔ سوال نمبر 4 ہے، نظم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں میں سے آپ میں کون سی خوبی موجود ہے؟ ساتھی طلباء کو بتائیں۔ پیارے بیٹا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں، تو ان میں جتنی خوبیاں، مثال کے طور پر سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، کسی کو تنگ نہ کرنا، کسی کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی سے پیش نہ آنا، ہر ایک سے پیار اور محبت سے پیش آنا، یہ وہ خوبیاں ہیں جن پر ہم آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں اور یہ خوبیاں اپنا کر ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں اگلے صفحے پر اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون سے جو ہے وہ سوالات دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، دی گئی تصاویر دیکھیں، ان کے نام کے ابتدائی حروف بدل کر نیا لفظ بنائیں اور تصاویر کے متعلق ایک ایک جملہ بولیں۔ اساتذہ کرام، یہ مشق جو ہے وہ ضرور کروائیں سفید بورڈ پر، یعنی لکھائی پر جو ہے وہ لکھ کر سمجھائیں بچوں کو کہ یہ لفظ ہے تو اس کو ہم بدل کر کون سا لفظ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے اور اس کو ہم جملوں میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دی گئی یہ جو چیزیں ہیں جس میں آم ہے، کار ہے اور آگے جو ہے وہ پالک ہے، تو اس میں ہم کس طرح الفاظ جملوں میں ادا کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ انہوں نے ان الفاظ کو جملوں میں کس طور استعمال کرنا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے،
दर्ज झैल कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज को 1 मिनट में दुरुस्त रवानी से पढ़ें, यानी इसकी अदायगी ठीक हो, हिजे ठीक हो, आप सही तरह इनको पढ़ सकें। रवानी से मुराद ये है कि आप कितने इसको तेज़ी से पढ़ सकते हैं बग़ैर लुकनत के, यानी रुके बग़ैर जो है कैसे पढ़ सकते हैं, जैसे जागो, चूज़े, घोड़ा, चलाई, घर, सुए, हमें, दर्द, माना, यानी मुख्तलिफ ये हैं और मुख्तलिफ आवाज़ें हैं। इनको तेज़ी से पढ़ते हुए इंसान जो है थोड़ा सा लुकनत उसमें पैदा हो सकती है, ठहर सकता है, गलती का एहतमाल भी है हो सकता है। इसको जितना हम प्यारे बेटे, जितना हम इसकी मशक करेंगे, जितना हम इसको ज़्यादा पढ़ेंगे रवानी से, उतनी ज़्यादा हम में सलाहियत आ जाएगी। कवायद सीखें। यहाँ हम जो है वो इनमें देखेंगे कि हमने फ़ेल नाक़िस जो होता है, यानी जो किसी जुमले के आखिर पे हम जो लगाते हैं, मिसाल के तौर पर है लगाते हैं लगाते हैं, हों लगाते हैं वगैरह वगैरह, जो है ये हमारे जुमलों की तकमील, यानी जुमला पूरा हो गया। अब इससे आगे जो हमने नई बात करनी है तो ये कहाँ लगाने हैं वो हम सीखते हैं। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें और है, हों और हैं का इस्तेमाल देखें। कबूतर दरख्त पर बैठे हैं। हिना पहली जमात में पढ़ती है। मैं एक लड़का हूँ। यहाँ पर है, हूँ और हैं का इस्तेमाल करते हुए खाली जगह पुर करें। यहाँ पे पहले जो जुमला हमने पढ़ा था, कबूतर दरख्त पर बैठे हैं, यहाँ एक कबूतर की बात नहीं है, यानी वाहद नहीं, जमा है, यानी ढेर सारे हैं। जहाँ जमा आ जाए, यानी ढेर सारे बंदों के बारे में बात की जा रही हो, तो वहाँ पर हम जमा का जो है वो फ़ेल नाक़िस लगाते हैं, यानी हैं लगाएंगे। जहाँ वाहद होगा, यानी एक बंदे की बात होगी या किसी एक चीज़ की बात हम करेंगे, तो वहाँ पर भी हम है लगाएंगे। और जहाँ हम अपने बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हम हों लगाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं क्लास 1 में या जमात अव्वल में पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर हम हों लगाएंगे। तो चलते हैं और जुमला मुकम्मल करते हैं। मैं अपने अब्बू का ख्याल रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं का सीगा इस्तेमाल किया गया है। ज़मीर मैं यानी किसी एक शख्स के लिए जो है बोला जाता है जो काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हूँ। बे, वो मेरा छोटा भाई है, क्योंकि हम दूसरे फ़र्द के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी तरफ हम इशारा भी कर सकते हैं कि वो जो है वो मेरा भाई है, तो वो भी वाहद है यानी अकेला है, इसलिए हम यहाँ पर भी है लगाएंगे। मैं छत पर खाली जगह हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, हूँ। मैं छत पर हूँ यानी मौजूद है, एक अकेला बंदा है, मुतकल्लम है, जो खुद बात कर रहा है, अपनी तरफ इशारा करके बात कर रहा है, वहाँ पर हम हूँ लगाएंगे। दाल, हम क्रिकेट खेलते हैं, चूँकि ये बहुत ज़्यादा अकेला तो क्रिकेट खेल नहीं सकता, ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो खेलेंगे, तो हैं का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा के मानों में आता है, यानी जमा के मानों में आता है, एक के नहीं। जहाँ 2, 3, 4 या 5 होंगे अफराद या कुछ चीज़ें होंगी, वहाँ पर हम हैं का इस्तेमाल करेंगे। सवाल नंबर 8 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन आप कैसे मनाते हैं? 3 जुमलों में कापी में लिखें। हर साल हम जो है 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं। गलियों को सजाते हैं, घरों को सजाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, तकारीर होती हैं, तकरीबों का एहतमाम करते हैं जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है सिफ़ात बयान की जाती हैं। तो प्यारे बच्चे, आप भी तो अपने घर को जो है वो सजाते होंगे, गली मोहल्लों को सजाते होंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाते होंगे। तो जिस तरह आप जो है वो उसको बनाते हैं, यानी घर को सजाते हैं या गली को सजाते हैं, उसके बारे में कम से कम 3 जुमले जो है वो लिखें और अपने असातिज़ा को दिखलाएं ताकि वो आपकी इस्लाह भी कर सकें। सवाल नंबर 9 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई कोई सी 4 बातें चार्ट पर खुशखत लिखें और कमरा जमात में आवेज़ा करें। चार्ट लिखने से बेटा कमरा बड़ा खूबसूरत हो जाता है। हम जब कमरे में देखते हैं, अगर कोई चीज़ जहाँ ना लगी हुई हो तो हमें जो है ना वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अगर हम वहाँ पर सीनरी लगा दें या कोई और चीज़ लगा दें तो कमरा खूबसूरत हो जाता है। इसी तरह जब कमरा जमात में हम चार्ट लगाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो प्यारी प्यारी बातों पर मुश्तमिल चार्ट हो, आपकी सिफ़ात पर मुश्तमिल चार्ट हो, किसी और जो है वो मौजू पर लिखे हुए चार्ट जितने ज़्यादा होंगे, इससे एक तो हम रोज़ के मरा जो है उनको देखकर पढ़ेंगे भी, हमें उनके बारे में इल्म भी हो जाएगा और कमरा जमात में भी खूबसूरती पैदा हो जाएगी। जी प्यारे बच्चों, तो आज का सबक जो हमने पढ़ा है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको याद हो गया होगा अच्छी तरह। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ नए मौजू के साथ, तब तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।